بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ امام جماعت احمدیہ عالمگیر حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 16 فروری سن 2024 کے اختتام پر دنیا کے موجودہ حالات کے متعلق فرمایا کہ جنگ کی آگ تو اب پھیلتی جا رہی ہے۔ انسانیت کے تباہی سے بچنے کے لیے اب دعا کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ احمدی اگر حقیقت میں صحیح طرح دعا کریں تو اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ کریں صفحہ اول۔ تھائی لینڈ کے سابق وزیر اعظم تھاکسن کو پیرول پر رہا کر دیا گیا۔ تھائی لینڈ کے سابق وزیر اعظم تھاکسن کرپشن کے الزام میں 6 ماہ سے قید تھے۔ انہیں بیماری کے باعث ہسپتال میں رکھا گیا تھا۔ سابق وزیر اعظم اب ہسپتال سے بینکاک میں اپنے گھر منتقل ہو گئے ہیں۔ تھائی لینڈ کی حکومت نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ 74 سالہ سابق وزیر اعظم اپنی عمر اور صحت کی وجہ سے جلد رہائی کے اہل ہیں۔ تھاکسن پر سن 2001 سے سن 2006 کے دوران اقتدار کے غلط استعمال اور کرپشن کا الزام تھا۔ میونخ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی اولین ترجیح جنگ بندی اور غزہ سے اسرائیل کا انخلاء ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں مکمل جنگ بندی کے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی ریاست کا قیام ہی مشرق وسطیٰ میں امن کا واحد حل ہے۔ ترجیحی بنیادوں پر غزہ میں انسانی المیے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے یہ بھی کہا کہ ہنگامی بنیادوں پر غزہ میں امداد کی رسائی کو یقینی بنایا جائے۔ میونخ سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بحیرہ احمر میں کشیدگی کی بنیادی وجہ غزہ میں جاری جنگ ہے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی فوری رسائی ہونی چاہیے۔ وانگ ای نے کہا کہ ہم اس انسانی تباہی کو جاری رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ 2 ریاستی حل کے لیے بین الاقوامی امن کانفرنس جلد ہونی چاہیے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے مخالف اور حزب اختلاف کے اہم رہنما الیکسی ناولنی آرکٹک جیل کالونی میں پراسرار موت کا شکار ہو گئے۔ روسی جیل سروس کا کہنا ہے کہ ناولنی چہل قدمی کے بعد بے ہوش ہو گئے اور طبی عملہ انہیں بچا نہ سکا۔ موت کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ناولنی کی موت مبینہ طور پر خون جمنے سے ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ 47 سالہ ناولنی کی پراسرار موت روس میں صدارتی الیکشن سے 1 ماہ پہلے ہوئی ہے۔ روس کے اپوزیشن لیڈر الیکسی ناولنی کی جیل میں موت کے بعد ان کی اہلیہ یولیا ناولنایا نے کہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ان کے ساتھی اس موت کے لیے سزا سے محروم نہیں رہیں گے۔ ہمیں موت کی ان خبروں پر یقین کرنا چاہیے یا نہیں جو کہ ریاست کی جانب سے موصول ہو رہی ہیں۔ ہمیں روسی صدر اور ان کی حکومت پر یقین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن لیڈر الیکسی ناولنی کی والدہ نے کہا ہے کہ اسی ہفتے جب بیٹے سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ صحت مند اور خوش تھا۔ روسی حزب اختلاف کے اہم رہنما کی جیل میں ہلاکت پر امریکہ، برطانیہ اور یورپ نے شدید تنقید کی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ناولنی کی موت کا ذمہ دار روسی صدر پوٹن کو قرار دے دیا اور کہا ہے کہ کوئی شک ہی نہیں کہ ناولنی کی موت کے پیچھے پوٹن ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سونک کا کہنا ہے کہ ناولنی روسی جمہوریت کے سب سے پرجوش وکیل تھے۔ روسی صدر پوٹن کے مخالف اپوزیشن رہنما الیکسی ناولنی کی جیل میں پراسرار موت کے بعد ان کے حامیوں کی جانب سے روسی شہروں میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ انسانی حقوق گروپ کا کہنا ہے کہ روس کے 21 مختلف شہروں سے 212 مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سینٹ پیٹرزبرگ سے 109 اور ماسکو سے 39 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ الیکسی ناولنی کی گزشتہ روز آرکٹک جیل کالونی میں پراسرار موت ہوئی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ناولنی کو سن 2021 میں جرمنی سے روس واپسی پر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ الیکسی ناولنی متعدد مقدمات میں 30 سال قید کی سزا کاٹ رہے تھے۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے ادارے کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں ہے کہ رفح میں موجود فلسطینی مایوس، بھوکے اور خوفزدہ ہیں۔ ادارے کے مطابق رفح میں پناہ گزینوں کے لیے قائم عارضی کیمپ میں گنجائش سے زیادہ لوگ ہیں۔ غزہ میں فلسطینیوں کے لیے امدادی ٹرکوں کی فوری ضرورت ہے۔
واضح رہے کہ 7 اکتوبر سن 2023 سے غزہ پر جاری اسرائیلی وحشیانہ حملوں میں 28,000 سے زائد فلسطینی شہید جبکہ لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ، سوموار 19 فروری سن 2024، صفحہ 8۔